شام کا دربار بھرا ہوا ہے. خیبر شکن کے ولی عہد کی آمد ہوئی. باب الداخل سے حسن داخل ہوئے. منبر والے نے کہا درباریوں سے، ابو تراب کا بیٹا آ رہا ہے، ایک تو اس کا استقبال نہیں کرنا، اور جب آ کے بیٹھے اپنے آباء و اجداد کی دولت کے قصے چھیڑ دینا. یہ فاقے والے لوگ ہیں، انہوں نے کب دیکھا ہے سونا چاندی؟ دولت کی کہانیاں سن کے مرعوب ہو جائیں گے. یہ دائیں بائیں میرے عباس کے علم ہیں، ان سے بڑی ضمانت بھائی میرے پاس کوئی نہیں ہے. اب پہلے پکا کیا تھا کہ کوئی استقبال نہ کرے. جو ہی منبر کے قریب آیا حسن قام لہو اجلالا، سب سے پہلے خود تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. سب نے استقبال کیا، دل میں بھی سوچ رہے ہیں ہمیں روک رہا تھا، خود کھڑا ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ یہ تو اصل بعد میں، یہ جملہ پہلے میں نے انہیں کبھی نہیں سنا، آج شامل کیا میں نے. بعد میں لوگوں نے پوچھا ہمیں روکا تھا، خود کیوں کھڑا ہو گیا؟ کہتا تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے بس سے کھڑا ہوا ہوں؟ میں پکا ہو کے بیٹھا تھا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبیدہ سیف یلما یقول علی قم لیبنی وإلا ضربت عنقا. میرے دائیں طرف رسول نمودار ہوئے، ہاتھ میں ننگی چمکتے ہوئی تلوار تھی. کہا اٹھ میرے بیٹے کے لیے ورنہ ابھی گردن اڑا دوں گا. بیٹھے حسن، اشارہ کیا کہ چلو تعظیم تو ہو گئی، اگلا پروگرام. ایک شخص کونے سے اٹھا، میری جد کے پاس 10,000 گائیں تھیں. دوسرے نے کہا میرے ابا کے پاس 20,000 اونٹ تھے. میرے باپ کی دولت تولنے کے لیے ترازو نہیں ملتے تھے. سنتا رہا حسن، سنتا رہا حسن، بولتا رہا دربار. اچانک مشیت الہی نے کرسی پہ کروٹ بدلی. اچانک اٹھا، صحیفہ کبریائی پہ سرخی جلالت آئی. لسان اللہ کے بیٹے کی زبان کے تیور بدلے، لہجے میں تلخی کھلی. تخت پہ بیٹھے ہوئے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسن نے کہا یبن اوکلت الاکباد اہؤلاء یفتخرون علی بالامہات والاجداد ابن الامجاد انا ابن نجیبات الاکبار نحن شرکاء الرحمن وزین الجنان وحجج الرحمن واللہ الذی لا الہ الا هو لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امرأة والمرأة رجلا فقام رجل من الحزار وقال یا ابن ابی تراب من یقدر علی ذلك فنظر الامام الیہ شذرا وقال اما تستحیین ان تقضی بین الرجال. جب کسے عروج پہ پہنچے دولت کے، عالم جلالت میں، عالم غضب میں، کرسی چھوڑی حسین کے امام نے. زیغم اس سے بڑا تعارف شاید میں زندگی بھر حسن کا نہ کرا سکوں، جو حسین کا بھی امام ہو، جو حسین جیسی حجت کلیہ پر حجت ہو، جو علی کی دستار کا دوہرا دوہرا وارث ہو. ولایت کی دستار کا الگ، ولی عہدی کی دستار کا علیحدہ. عالم جلال میں وجہ اللہ چہرے پہ غضب کی لکیریں ابھری اور فرمایا کیا؟ یبن اوکلت الاکباد، اور جگر چبانے والی بد کردار عورت کے نالائق بچے. یبن اوکلت الاکباد، اے جگر چبانے والی عورت کے ناخلف بیٹے. ہؤلاء یفتخرون علی بالامہات والاجداد. جاگنا، کہا درباری چمچوں کو سکھا کر ذل زائل اور ثروت حائل فناؤ کے گھاٹ اتر جانے والی وہ، یہ تو چند سکوں کی بات ہے. کیا تو نہیں جانتا میں اس علی کا بیٹا ہوں جو کہتے ہیں واللہ دنیا کم ہذہ ازہد عندی من عطفت انزن. میرے باپ نے خطبہ شکشکیہ دیتے ہوئے برسر منبر نہیں کہا تھا کہ تمہاری یہ پوری خدائی علی کی نگاہوں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ذلیل ہے. بکری چھینک مارے نا تو کثیف پانی نکلتا ہے ناک سے. علی کہتے ہیں اس پانی سے بھی
زیادہ پست ہے پوری دنیا. تو ایک ملک کے چند سکوں پہ مجھے مرعوب کرنا چاہ رہا ہے. مقابلہ تیرا میرا ہے نا. تو اپنے دل میں میرا مد مقابلہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. درباریوں کو الگ کر. جاگو پنڈی والو, ہٹا درباریوں کو. اٹھ منبر پہ کھڑا ہو جا. میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کر حوا تک اپنی ماں کا کردار بتاتا ہوں اونچی آواز سے. تو میرے کان میں بتا دے. میں بآواز بلند بتاتا ہوں, تو اعلان کر کے نہ بتا, میرے کان میں بتا. سر جھک گیا. میں تو نہیں جانتا انا ابن الامجاد, اس خاندان کا فرد ہوں میں جس کا ہر مرد مجید ہے, یا عرش مجید ہے, یا قرآن مجید ہے, یا میرے خاندان کا فرد مجید ہے. اللہ انام نجیبات الاخبار ابکار. اے امیر شام, میں جس خاتون کی جھولی میں لیٹا ہوں, ہر اس خاتون کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے. جی یہاں صرف حسن کی والدہ نہیں, فضا بھی شامل ہو رہی ہے. کیونکہ فضا کی بھی جھولی میں لیٹتا رہا ہے حسن. اور جن کی نوکرانیوں کی چادریں قرآن کے غلاف کی برابری کریں. چادر تطہیر کی برابری کون کرے گا بھائی؟ فرمایا اللہ کی قسم ہم قرآن کے شریک ہیں. جو قرآن کی حقیقت ہے, یہ جو تم پڑھتے ہو یہ والا نہیں, جو اس کے لدن میں ہے وہ والا, اور جو اللہ کے لدن میں ہے وہ حرفوں والا نہیں. جو کہ زیدی صاحب لدن میں نہ تو لفظ ہیں, نہ جملے ہیں, نہ حرف ہیں, نہ صوت, نہ آواز. جی ان کو آواز دینے والے بھی یہ خود ہیں. جی اللہ کے کلام کو الفاظ کا پیکر عطا کرنے والے بھی یہ خود ہیں. جس طرح تمہارا دل ارادہ کرتا ہے, زبان لفظ دیتی ہے, وہ بے دل ارادہ کرتا ہے, 14 اسے لفظ عطا کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ جی فرمایا ہم قرآن کے شریک ہیں, ہم تمام بہشتوں کی زینت ہیں, ہم رحمان کی حجتیں ہیں. قسم ذات واجب کی اگر میں حسن چاہوں, اگر میں چاہوں, فرمایا اللہ کی قسم اگر میں چاہوں عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق بنا دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد بنا دوں. بس یہی پہنچا تھا حسن. قام رجل من حضار, حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا, حق کے نمک ادا کرنا چاہا, نمک حلالی کر رہا تھا دربار سے, ہاں پیسے حلال کر رہا تھا. کہتا ہے ابن ابی تراب میں یقدر اللہ ذالک, ابو تراب کے بیٹے اتنا بڑا دعویٰ, عراق کو شام, شام کو عراق, مرد کو عورت, عورت کو مرد, میں یقدر اللہ ذالک. کس کی قدرت ہے؟ بس علی کے بیٹے کے منہ سے نکلا, اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال, تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حربت خارج الباب, دروازے کی طرف دوڑی. حسن نے پکار کے کہا سن کے جا, اولاد علی کو بھونک لینا آسان ہے, تو نے جو کچھ کیا ہے اس کی پوری سزا تو سن کے جا. قد ساورت ایالو کا رجلن, گھر جائے گا نا میں نے تیری بیوی کو مرد بنا دیا ہے. اور یہ جملے پڑھنے کے بہت عرصہ بعد میں نے تحقیق کی تھی, مجھے پتہ چلا کہ ایک ہی کام میرے اس بھائی 4 دعوے حسن نے پورے کر دیے. عراق کو شام, شام کو عراق, مرد کو عورت, عورت کو مرد. اب تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ مرد عورت ہو گیا, عورت مرد ہو گئی. تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ یہ مرد شامی تھا, اس کی بیوی عراقی تھی. لرزہ طاری ہو گیا دربار پر. حسن
اتنا بڑا غضب، بس بہت ہو چکا، مل گئی اس کو سزا، بھونکنے کا پھل پا لیا اس نے، اب معاف کر دے اللہ کے نام پر۔ ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا جانتے ہو نا کہ سائل کو خالی لوٹانا ہمارے گھرانے کی عادت نہیں، اس لیے خدا کے واسطے دے رہے ہو، ٹھیک ہے معاف کر دیں گے لیکن تھوڑی سی سزا دینے کے بعد۔ کون سی سزا؟ جاگنا۔ کتنی سزا؟ ابھی کیا دینا ہے سزا؟ کہ حتی تالدہ ولدن خنسا، کہتا ہے جب تک یہ شامی جسے میں نے عورت بنایا ہے اپنے شکم سے ایک مخنث بیٹا جن نہ لے۔ مخنث کو تم کیا کہتے ہو؟ ہجڑا، خسرا۔ جب تک ہجڑا خسرا بچہ نہ جنے تب تک معافی کا سوال ہی نہیں۔ صاحب دربار نے پوچھا حسن اگر اسے ماں بنانا ہی ہے مرد کو تو پھر بیٹی کیوں نہیں، بیٹا کیوں نہیں، یہ ہجڑا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ برسوں تک تیری قلم رو کی گلیوں میں چلتا پھرتا اشتہار ہو، زمانہ سمجھ لے کہ علی اور اولاد علی کو بھونکنے والے ایسے ہی بے نسلے ہوا کرتے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ ہر ہیلا ناکام ہوا، اب چولا بدلا بھرم بنانے کو۔ حسن برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ میں جتنی منتیں کر رہا ہوں تو اتنا آگے بڑھ رہا ہے، میرے شہر میں، میرے ملک میں، میرے دربار میں، میرے ایک درباری کی جنس بدلی اور اب تیرے مزاج ملنے میں نہیں آ رہے کیا؟ ڈانٹ ڈپٹ کے شاید میں اپنا کچھ روب قائم کر لوں گا، بس یہ کہنا تھا ہمارے معاشرے میں مرد لڑیں اور ایک شریف ہو اور اس کے منہ نہ لگنا چاہے، وہ لڑتا نہیں، وہ کہتے چل بھائی چل۔ اور اگر کوئی عورت کسی شریف عورت سے لڑ رہی ہو اور وہ نہ لڑنا چاہے یا کسی مرد سے یا عورت سے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ چل ری چل یا چل نہیں چل، یہی کہتے ہیں نا۔ تو عرب والے کیا کہتے ہیں؟ مرد کو کہنا ہو نا چل تو کہتے ہیں سر، اور عورت سے کہنا ہو تو کہتے ہیں سیری۔ مرد سے کہتے ہیں سر، عورت سے کہتے ہیں سیری۔ جب یہ کہا نا کہ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کب تک میں اپنی بے عزتی برداشت کروں؟ عالم جلال میں حسن اٹھا، فرمایا اما تعلم ان العرش سریری وَأَحْمَدُ ضَمِيرِي وَعَلِيٌّ أَمِيرِي وَالْحُسَيْنُ وَزِيرِي إِن شِئْتَ أَقُلْ لَكَ سِيرِي۔ فرمایا لکڑی کے تخت پہ بیٹھ کر اترانے والے احمق، تو جانتا نہیں عرش میرا تخت ہے۔ اما تعلم ان العرش سریری، عرش میرا تخت ہے، وَأَحْمَدُ ضَمِيرِي محمد میرے ضمیر کا نام ہے، وَعَلِيٌّ أَمِيرِي میرا سردار علی ہے، وَالْحُسَيْنُ وَزِيرِي میرے وزیر کا نام حسین ہے۔ ان شئت أقل لك سیری، چپ ہوتے ہو یا تمہیں بھی کہہ دوں سیری؟ کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میں۔